ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، ایک اور سوال۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، ظاہری پردہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح سے تمام مومنین و مومنات کو غسل دیا جاتا ہے، سوال یہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو آخری غسل مبارک کس صحابی نے دیا، کس نے دیا؟ احادیث میں، تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ غسل حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب جو سرکار کے چچا ہیں، آپ بھی شامل ہیں، اور آپ کے دو صاحبزادے حضرت فضل بن عباس اور حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اپنے ہاتھوں سے مل رہے تھے، بلکہ ایک روایت میں آیا کہ حضرت عباس نے اپنے ہاتھ پر ایک دستانہ کپڑے کی تھیلی پہنی ہوئی تھی، جس میں سے سرکار کے پیراہن مبارک کے اندر وہ ہاتھ کو داخل کرتے اور اس کے بعد آپ کے جسم مبارک کو دھیرے دھیرے ملتے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری غسل دیا گیا وہ ہمارے اور آپ کے غسل کی طرح نہیں تھا کہ جس طرح عام مومنین مومنات کے کپڑوں کو اتار کر غسل دیا جاتا ہے، بلکہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دینے کا وقت آیا تو صحابہ کے درمیان یہ بات نزاع میں آ گئی، یعنی اس بات میں اختلاف ہو گیا کہ سرکار مدینہ کے کپڑے اتار کر غسل دیا جائے کہ کپڑوں کے ساتھ غسل دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب یہ نزاع زیادہ بڑھی، لوگوں میں کافی چہمی گوئیاں اس میں ہو گئیں، تو پھر لوگوں پر اللہ نے نیند غالب فرمائی اور غیب سے کسی آواز دینے والے نے کہا کہ نبی کو کپڑوں کے ساتھ غسل دیا جائے۔ پھر اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو انہی کپڑوں مبارک کے اندر غسل دیا گیا۔ حضرت عباس اپنے ہاتھ سے سرکار کے جسم کو مل رہے تھے، اور حضرت فضل بن عباس اور حضرت قسم بن عباس سرکار کو کروٹیں دلاتے تھے، جبکہ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شقران جو سرکار کے دونوں آزاد کردہ غلام ہیں، یہ پانی ڈال رہے تھے آپ کے جسم مبارک پر۔ اس طریقے سے آپ کا غسل مبارک ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ کو غسل مبارک کے بعد جسم کو خشک کرنے کے بعد قمیص آپ کی اتار لی گئی، اس کو نچوڑ دیا گیا، اور پھر 3 سوتی کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جو پلک مبارک پر چند قطرے پانی کرے گئے تھے، جس کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات نے اپنے لب لگا کر اس پانی کے قطروں کو چوسا، اور پھر مولا کائنات سے پوچھا تھا کسی نے کہ آپ نے جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت علی نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا سلونی ما شئتم، کہ جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے پوچھا آپ کو اتنا علم کہاں سے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ پانی کے قطرے جو میں نے پیارے نبی کے آخری غسل کے بعد آپ کے پلکوں سے چوسے تھے، اس پانی کی یہ برکت ہے کہ اللہ نے میرے جس سینے کو علم سے بھر دیا ہے۔ ناظرین کرام، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو آخری غسل ہوا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس سرکار کے چچا، آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس، اور سرکار کے 2 آزاد کردہ غلام حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے آپ کو غسل دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کی تجہیز و تکفین ہوئی۔ حضرت طلحہ نے آپ کی قبر مبارک تیار کی، جو بغلی قبر بناتے تھے مدینہ طیبہ میں، اور پھر آپ کو اس کے سپرد کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار کی سیرت کے انہی پہلوؤں کو، سرکار کی حالات زندگی کو ہمیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔